بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فقد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وقال تعالی وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، عزیز بزرگان دین، انسانی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو ایک دوسرے سے جوڑ کے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپسی رشتہ داریاں بنائیں اور ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی کہا، بلکہ پوری امت، چاہے وہ مسلمان امت ہو یا مسلمان نہ ہو، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کی اولاد کہا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ پھر انسانوں میں کچھ رشتے قریبی ہیں اور کچھ رشتے دور کے ہیں۔ جیسے اولاد اور والدین کا رشتہ ہوتا ہے، بھائی اور بہن کا رشتہ ہوتا ہے، ایک بھائی کا دوسرے بھائی کے درمیان رشتہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی ان تمام رشتوں میں سب سے قریبی رشتہ اگر کوئی ہے تو وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ سب سے قریبی رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، اور ماں اور اولاد کا رشتہ بھی بہت قریبی ہوتا ہے، لیکن اس میں قربت کم، محبت زیادہ ہوتی۔ محبت زیادہ ہوتی ہے لیکن اس کو بھی قریبی رشتہ نہیں کہا جاتا۔ لیکن میاں بیوی کا رشتہ کبھی کبھی اگرچہ اس میں محبت کم ہو لیکن تعلق بہت قریب کا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے رازوں سے وہ واقف ہوتے ہیں اور اندرونی زندگی کو وہ اچھی طرح ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان رشتہ داریوں کو نبھانے کے لیے کچھ اصول بیان کیے، کچھ پابندیاں اللہ تعالیٰ نے لگائی ہیں۔ اگر وہ پابندیاں انسان پوری کرتا ہے تو یہ رشتے نبھتے ہیں اور یہ رشتے اچھے طریقے سے چلتے ہیں۔ اگر وہ پابندیاں نہ نبھائی جائیں اور وہ حقوق ادا نہ کیے جائیں تو پھر رشتوں میں دراڑ آ جاتی ہے اور رشتے برقرار نہیں رہتے۔ ان رشتوں میں میاں بیوی کا رشتہ بہت اہم ہے۔ اس میاں بیوی کے رشتے سے ایک خاندان وجود میں آتا ہے، ایک پریوار، ایک خاندان، ایک فیملی ان دو رشتوں سے وجود میں آتی ہے۔ ایک انسان، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت، اس کا ایک خاندان سے تعلق ہوتا ہے، مرد کا سسرال سے تعلق ہو جاتا ہے، ایسے ہی عورت کا اس کے سسرال سے تعلق ہو جاتا ہے۔
اور ایک بڑا خاندان اس میں بنتا ہے، پھر اس میں اولاد ہو گئی، پھر اولاد بڑی ہو جائے گی، اولاد کے ادھر نانا نانی ہو جائیں گے، پھر ادھر دادا دادی ہو جائیں گے، ادھر چچا تایا، ادھر ماموں خالہ وغیرہ۔ تو اس طریقے سے رشتے بڑھتے ہیں اور ایک نئے خاندان کا وجود ہوتا ہے، ایک نئی فیملی پیدا ہوتی ہے میاں بیوی کے رشتے سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رشتوں کو نبھانے کے لیے، خصوصاً میاں بیوی کے رشتے کو نبھانے کے لیے بہت بڑی ذمہ داری مرد پہ بھی رکھی ہے اور عورت پہ بھی رکھی۔ قرآن مجید میں یہ کہا کہ مرد کی ذمہ داری عورتوں پر ہے اور عورت کی ذمہ داری مردوں پر ہے، دونوں کے حقوق ایک دوسرے کے اوپر ہیں اور ان کو ادا کرنا پڑے گا۔ مرد حقوق ادا کرے گا تو عورت کرے گی، عورت اگر کرے گی تو مرد کرے گا۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی اگر حقوق ادا نہیں کرتا ہے تو پھر دونوں طرف سے ادائیگی میں کمی ہو جاتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم اچھے طریقے سے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے رہو۔ عورتوں کے حقوق مردوں پر ایسے ہی ہے جیسے عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بیان فرمایا۔ اب ان حقوق میں سب سے پہلا حق جو عورتوں کا بنتا ہے، 3 حقوق اللہ تعالیٰ نے بنیادی عورتوں کو دیے ہیں، 3 حقوق دیے ہیں، اور بھی حقوق ہیں لیکن بنیادی 3 حقوق بیوی کے مرد کے اوپر لازم ہوتے ہیں۔ پہلا حق ہے مرد پر جو حق لازم ہوتا ہے عورت کا، وہ حق ہے حق مہر۔ مہر کا حق سب سے پہلے مرد کے اوپر لازم ہوتا ہے، وہ عورت کا حق ہے، وہ عورت کو ادا کرے۔ یاد رکھیے کہ مہر کا جو حق ہے وہ حق عورت کا ہے، عورت کے والدین کا بھی نہیں ہے، عورت کے بھائیوں کا بھی نہیں ہے، عورت کے بہنوں کا بھی نہیں ہے، عورت کے سسرال والوں میں سے کسی کا بھی نہیں ہے۔ عورت کا بذات خود وہ حق ہے، وہ جو مہر کا حق، چاہے وہ کیش کی شکل میں ہو، چاہے وہ گولڈ کی شکل میں ہو، چاہے وہ زمین جائیداد کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں حق مہر وہ عورت کا حق ہے، اس بیوی کا حق ہے، دوسرے کا حق بالکل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ حق مہر کیا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے؟ میرے دوستو، حق مہر اصل میں عورت کی شرافت کا ایک حصہ ہے، عورت کا ایک احترام ہے، عورت کا ایک احترام ہے جو اللہ تعالیٰ نے متعین فرما دیا ہے مرد پر، یعنی شوہر پر۔ ایک احترام ہے، یہ عورت کی قیمت نہیں ہے، یہ اس کا پرائز نہیں ہے کہ بھئی اتنی قیمت دے دی اور عورت کو خرید لیا، مالک بن گئے، نہیں، یہ عورت کی قیمت نہیں ہے، بلکہ یہ عورت کے احترام میں اس کو ایک رقم ادا کی جاتی ہے، ایک چاہے وہ کیش کی شکل میں ہو، گولڈ کی شکل میں ہو، یا جائیداد کی شکل میں ہو، یا کسی اور شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ایک عورت کو حق دیا جاتا ہے، یہ اس کا احترام۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ دنیا کے اندر اسباب، حیثیتیں الگ الگ رکھی ہیں، کسی کے پاس دولت زیادہ ہوتی ہے، کسی کے پاس کم ہوتی ہے، کسی کے پاس بالکل نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا اعتبار کر کے حق مہر ضرور رکھا، لیکن اس کی تحدید نہیں کی، یعنی اس کو متعین نہیں کیا کہ بھئی اتنا ہی دینا ہے، یہ متعین نہیں کیا، بلکہ مرد کے اختیار میں رکھا کہ تم جتنا دے سکتے ہو دو، تمہاری حیثیت کے مطابق تم اپنے دل سے اور اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر جان بوجھ کر تم مہر طے کرو، جتنا تم دے سکتے ہو یہ ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے۔ کم سے کم مہر جو اسلام نے متعین کیا ہے وہ تقریباً 4 تولے چاندی ہوتا ہے، یعنی 10 درہم اس زمانے کے آج کے تقریباً 4 تولے، 3 تولے کچھ ماشے چاندی ہوتی ہے، تو 4 تولے تقریباً پکڑ لیجئے،
یعنی 40 گرام چاندی. 40 گرام چاندی یہ منیمم مہر ہے جو عورت کو ادا کیا جائے گا. منیمم یہ کمپلسری ہے، اتنا تو دینا ہی دینا ہے. تو 4 تولے چاندی آج کل کی قیمت کے حساب سے اگر پکڑیں گے تو آج کل تقریباً 700 روپے تولہ ایک چاندی چل رہی ہے کم و بیش. تو 7 چوک 28، تو 2800 روپے تقریباً ایک عورت کا مہر منیمم بنتا ہے. اب زیادہ کی حد کیا ہے؟ زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، میکزیمم کی کوئی حد نہیں. جتنا دینا چاہیں دے سکتے ہیں، اپنی حیثیت کے مطابق ادا کریں اور خوشی خوشی دیں. یہ شرط ہے مہر کے اندر. اللہ تعالیٰ نے مہر کے دینے میں لفظ خوشی کو شرط رکھا ہے. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً کہ تم عورتوں کو مہر ادا کرو خوشی خوشی. نحلہ کے معنی آتے ہیں خوشی خوشی ادا کرو. اپنے پیشانی پہ بوجھ سمجھ کے، اپنے دل پہ بوجھ سمجھ کے یہ ادا نہیں کرنا ہے، بلکہ خوشی خوشی ادا کرنا ہے مہر. اسلام کے آنے سے پہلے مکہ مکرمہ کے اندر یہ صورتحال تھی کہ عرب کے زمانے جاہلیت میں لوگ پہلی بات تو یہ کہ عورت کو مہر دیتے ہی نہیں تھے. مہر طے ہی نہیں ہوتا تھا، صرف مرد کی چلتی تھی. عورت ایک مزدور اور غلام کی حیثیت رکھتی تھی، تو عورت کو مہر ہی نہیں دیا جاتا تھا. اور اگر مہر باندھ بھی دیا جائے، طے بھی کر دیا جائے، تو طے کرتے وقت یہ خیال ہوتا تھا کہ بھئی طے کر دو، دینا کس کو ہے. اور اگر دینے کی نیت بھی ہوتی تو بعد میں کبھی عورت سے زبردستی معاف کروا لیا جاتا تھا کہ بھئی معاف کر دو. اگر مطالبہ عورت سمجھتی تھی کہ بھئی اگر میں مانگوں گی خواہ کے جھگڑے ہو جائیں گے، خواہ کے سوالات ہوں گے، گھر میں ایک نیا ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا، لہذا وہ زبردستی معاف کر دیا کرتی. اور اگر مہر دیا بھی جاتا تھا تو عورت کے جو والدین ہوتے تھے یا عورت کے جو رشتہ دار ہوتے تھے وہ لے لیا کرتے تھے. یہ زمانے جاہلیت میں یہ طریقہ رائج تھا. اللہ رب العزت نے اس طریقے کو ختم کیا اور یہ کہا کہ عورت حق مہر یہ عورت کا ذاتی حق ہے، اس میں والدین کا بھی حصہ نہیں ہے. یہ یاد رکھیے. عورت کے والدین آج کل کیا ہوتا ہے؟ آج کل اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب بچی کو مہر دے دیا جاتا ہے تو والد وصول کرتے ہیں، کوئی دوسرا لیتا ہے. تو جب دوسرا والد اگر لے گا اور اپنے خرچ میں لا لے گا، اگر عورت کی یعنی بچی کی رضامندی اس میں شامل ہے، بچی خوشی سے اگر دے دے تو ٹھیک ہے، چل سکتا ہے. لیکن بچی کی رضامندی شامل نہیں ہے تو پھر باپ کو بھی وہ پیسے استعمال کرنے کی اجازت نہیں، ماں کو بھی وہ پیسے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہ صرف بچی کا حق ہے. محبت میں خوشی سے دل کی رضامندی کے ساتھ اگر وہ باپ کے حوالے کر دے کہ دیکھو یہ آپ میری شادی میں آپ نے اتنا خرچ کیا ہے، یہ مہر کی رقم آپ رکھ لیجئے، اگر وہ اس طریقے سے خوشی خوشی دیتی ہے تو وہ لے سکتے ہیں. لیکن زبردستی یا بغیر بتائے بیوی کا یعنی بچی کا مہر کے پیسے لے لینا یہ کسی کے لیے جائز نہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پرانی رسموں کو ختم کیا. اللہ تعالیٰ نے ختم کیا کہ عورت کو مہر ادا کرو، خوشی خوشی ادا کرو، اتنا ادا کرو جتنا تم کر سکتے ہو. اور اس کی کم سے کم حد متعین فرما دی کہ تمہیں 4 تولے چاندی کم سے کم مہر تمہیں دینا ہی دینا ہے. اگر نکاح کے وقت میں، شادی کے وقت میں اگر مہر کو مینشن نہ بھی کیا جائے تو بائی ڈیفالٹ شریعت کی طرف سے اتنا تو واجب ہو جاتا ہے، اتنا تو واجب ہو ہی جاتا ہے جو شوہر کو ادا کرنا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، اور بھی صاحبزادیاں تھیں. ان کا حق مہر کتنا باندھا گیا؟ کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جو مہر باندھا گیا تھا وہ 500 درہم تھا. وہ 500 درہم تقریباً آج کل کے حساب سے اگر اس کی ویلیو لگا لی جائے تو تقریباً 1,07,000 شلر ہوتے ہیں. تقریباً 1,07,500 پکڑ لیجیے.
اتنا مہر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا باندھا گیا تھا جو حضرت علی نے خود ادا کیا۔ میرے دوستو، آج کل مہر کے تعلق سے ایک ایسی لاپرواہی ہے کہ مہر زیادہ باندھنے کو لوگ برا سمجھتے ہیں۔ ولیمے میں خرچ کریں گے 10 لاکھ روپئے اور مہر دیں گے 11,000 روپئے، کوئی 5,000 دیتا ہے، کوئی 10,000 دیتا ہے، کوئی 11,000 دیتا ہے۔ یہ کیا ہم لوگوں نے ایک طریقہ، حالانکہ ولیمے میں زیادہ خرچ کرنا کوئی ثواب کا کام، یعنی کوئی سنت یا واجب درجے کی چیز نہیں ہے۔ ولیمہ تو چھوٹے طریقے سے بھی ہو جائے گا، ایک بکرا اگر ذبح کر کے اگر لوگوں کو کھلا دیا جائے تب بھی ولیمہ ہو جاتا ہے۔ لیکن مہر کی جو رقم ہے، اللہ رب العزت نے جو حکم دیا کہ خوشی خوشی ادا کرو، تو خوشی خوشی اللہ کے حکم پہ ادا کرنا ہے، وہ حیثیت کے مطابق ادا کرنا ہے۔ کسی کی حیثیت اگر 1 لاکھ دینے کی ہے تو وہ 1 لاکھ مہر ضرور دے، اگر کسی کی حیثیت 10,000 دینے کی ہے تو 10,000 دے، اگر اتنا بھی نہیں دے سکتا 3,000 دے سکتا ہے تو 3,000 دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں تک اجازت رکھی کہ ابھی نہیں دے سکتا، بعد میں دیتا ہے تو ٹھیک ہے ادھار رکھ لے، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی اجازت دی۔ لیکن معاف کبھی نہیں ہو سکتا مہر، صرف یہ کہ اگر بیوی اپنے دل کی خوشی کے ساتھ، اپنے نفس کی خوشی کے ساتھ، اگر بیوی بغیر کسی دباؤ کے اگر معاف کرتی ہے تو معاف ہو جائے گا، لیکن زبردستی معاف کرانے سے بالکل معاف نہیں ہوتا۔ انتقال کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں، شوہر کا مہر معاف کرو۔ میرے دوستو، یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ مہر ادھار رکھنے سے بہتر ہے نقد دے دینا، فوری دے دینا۔ مہر معجل جس کو کہتے ہیں، قاضی صاحب کہتے ہیں نا معجل مؤجل، ایک ہوتا ہے عین سے اور ایک ہوتا ہے حمزہ سے۔ تو معجل عین والا جو مہر ہے وہ فوری ادا کرنے والا، عجلت کے ساتھ، جلدی، اور حمزے والا جو مہر ہے مہر مؤجل وہ ہے وقتی، یعنی ٹائم ادھار ہے، کبھی طے کر لیا بعد میں۔ جب مہر ادھار رکھا جائے تو سب کو یہ چاہیے کہ وہاں ادھار رکھتے وقت میں ایک وقت بھی متعین کر لے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ مہر ادھار رکھ رہے ہیں، کتنے دن، 1 مہینہ، 2 مہینے، 1 سال، 2 سال، 3 سال، کتنے دن آپ ادھار رکھیں گے۔ اور یاد رکھیے یہ جو مہر ہے اگر شوہر نے ادا نہیں کیا اور انتقال کر گیا تو شوہر کی پراپرٹی میں سے، شوہر کی میراث میں سے پہلے مہر نکالا جائے گا، چونکہ وہ قرض ہے، قرض کی رقم پہلے نکالی جاتی ہے، وارثوں کو بعد میں ملے گا۔ اگر بچے گا پیسہ قرضے ادا کرنے کے بعد تو ملے گا، اگر قرضے ادا کرنے تک پیسہ ختم ہو گیا تو وارث بھی محروم، انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ رب العزت نے عورت کا جو سب سے پہلا حق رکھا ہے وہ ہے حق مہر۔ یہ عورت کی شرافت کا ایک حصہ ہے، عورت کے احترام کا ایک حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسلام میں نازل فرمایا۔ یہ عورت کی کوئی قیمت نہیں ہے کہ پیسے دے دیا اور اسے خرید لیا اور غلام بنا لیے، اس کو اس کے مالک بن گئے، نہیں، بلکہ ایک عزت اور ایک احترام کی بات ہے۔ عورت کو اس کا حق مہر دینا، اتنا ہی دینا جتنی حیثیت ہے، اور منیمم اس کی جو اس کی کوانٹٹی ہے وہ کم سے کم 4 تولہ چاندی، 2800 روپئے، یعنی آج کل کے حساب سے جو اس کی قیمت بنتی، جس زمانے میں جو بھی قیمت بنے 4 تولہ چاندی کی، یہ منیمم حق مہر ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ جتنا آپ بن سکتے ہیں، جتنا آپ طے کر سکتے ہیں کریں، جتنی حیثیت۔ اب لوگ چھپا کے رکھتے ہیں، لوگ زبردستی، پیسہ تو خوب ہوتا ہے لیکن جب مہر کی بات پوچھتے ہیں تو پیشانی پہ بل آ جاتے ہیں۔ ہم نے بہت مرتبہ دیکھا ہے، بہت جگہ ہم نے سنا بھی ہے کہ بھئی جب بچے سے پوچھو مہر کا کیا ہے، بچی سے وہ برابر پوچھے گا بچی والوں سے کیا کیا دے رہے آپ، جوڑے کی رقم ہے نہیں ہے، پلنگ ہے نہیں ہے، الماری ہے نہیں ہے، واشنگ مشین ہے نہیں ہے،
فریج ہے نہیں ہے، بستر ایسا ہونا، فرنیچر ایسا ہونا، فلاں ہونا، یہ ہونا، اتنے تولے سونا ڈالو، وہ ڈالو، یہ ڈالو، اور اگر بچی والے ایک لفظ پوچھیں بھائی آپ مہر کیا دیں گے، تو نواب صاحب گرم، مہر پوچھتے ہمارے سے، نعوذ باللہ۔ بھائی یہ کیا ہمارا معاشرہ ہو گیا کہ اللہ کا دیا ہوا حق اگر بچی والے پوچھ رہے ہیں تو کیا گناہ کر رہے ہیں؟ اور بچی مطالبہ کر سکتی ہے کہ مجھے اتنا چاہیے مہر، مجھے 10,000 نہیں 1,00,000 دو مہر، مجھے 50,000 دو، بچے کی حیثیت کے مطابق، بچے کی حیثیت کے مطابق بچی کو ڈیمانڈ کرنے کا حق حاصل ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے، خطبہ دے رہے تھے۔ اس خطبے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے یہ کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ آج کل بڑا بڑا مہر رکھ رہے ہیں، بڑی بڑی مقدار میں مہر رکھ رہے ہیں، آپ لوگوں کو چاہیے کہ اتنی ہی مقدار میں مہر رکھا جائے جتنی مقدار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا آپ کی بیٹیوں کا مہر ہوتا تھا، اس سے زیادہ نہ رکھا جائے۔ یہ حضرت عمر نے ممبر پہ کھڑے ہو کر بیان کیا۔ مسجد نبوی میں خواتین بھی ہوا کرتی تھیں بیٹھی ہوئی، تو کسی کونے میں ایک بوڑھی خاتون بیٹھی ہوئی تھی۔ اس بوڑھی خاتون نے حضرت عمر فاروق سے پکار کر کہا، امیر المومنین آپ کون ہوتے ہیں ہمارے حق کو کم کرنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی خواہش کے مطابق مہر لینے کی اجازت دی ہے، حکم نہیں دیا ہے الگ بات ہے، لیکن اجازت دی ہے، تو اس اجازت کو روکنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق بیٹھ گئے اور کہا، اللہ کا شکر ہے کہ مجھے بھی سبق سکھانے والے لوگ دنیا میں موجود۔ حضرت عمر اسی وقت بیٹھ گئے اور یہ کہا کہ ٹھیک ہے، ہاں اجازت دی ہے، بالکل میں ہرگز نہیں روک سکتا۔ اپنی بات سے انہوں نے رجوع کر لیا اور کہا کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں۔ آج ہے کوئی ایسی بات کرنے والا، ایسی بات سننے والا؟ اگر کوئی کسی چھوٹا آدمی اگر بڑے کو ٹوک دے، صحیح بات پہ بھی اگر ٹوک دے تو غصہ آ جاتا ہے۔ بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہر کے بارے میں یہ کہا تو اس عورت نے کہا کہ آپ کو کوئی حق نہیں بنتا مہر کم کرنے کا۔ تو عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر کی مقدار متعین کرنے کا حق دیا ہے۔ عورت ڈیمانڈ کر سکتی ہے کہ مجھے اتنا نہیں اتنا چاہیے، اتنا نہیں اتنا چاہیے۔ اور میرے دوستو، مہر طے کرتے وقت میں جتنی اپنی حیثیت کے مطابق آسانی سے اور خوشی خوشی دے سکتے ہو اتنا مہر متعین کرو اور فوری ادا کر دو، فوری ادا کر دو، اس کو ادھار رکھو ہی مت۔ اگر ادھار رکھیں گے تو بعد میں مشکل۔ شیطان بھی ایسا ہے، شوہر زندگی میں بیوی کو کیا کیا نہیں دیتا ہے۔ 40 سال کی اگر میاں بیوی کی زندگی گزری تو 40 سال میں وہ تقریباً 20 لاکھ 25 لاکھ روپئے بیوی پہ خرچ کر دیتا ہے، بیوی پہ خرچ کر دیتا ہے۔ لیکن جب مہر کی بات آتی ہے تو شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، میں اب تک اتنا اس کو دے دیا، پھر مہر کیا دوں؟ بھئی مہر تو دینا ہی دینا ہے، کسی بھی حال میں دینا ہے، اس لیے مہر کو ادھار نہ رکھا جائے، فوری ادا کر دیا جائے۔ جتنا بھی ہو سکے فوری اس کو ادا کر دو اور ہاتھ میں پکڑا دو۔ اگر بیوی یہ بول نہیں جی آپ رکھ لو، میرے کو نہیں چاہیے، فلاں نہیں چاہیے، زبردستی اس کے ہاتھ میں رکھ دو، تو تیری مرضی، جو کرنا ہے کر لے، تیری مرضی۔ اب اگر اس کے باوجود بھی زبردستی لڑ کے کر کے اگر بیوی مہر کے پیسے واپس کر دے، نہیں مجھے نہیں چاہیے، میں معاف کر دی، فلاں کر دی، اگر دل کی خوشی کے ساتھ، نفس کی خوشی کے ساتھ اگر بیوی مہر معاف کرتی ہے تو معاف ہو جاتا ہے، لیکن زبردستی معاف کرانے سے یا دباؤ میں لا کے معاف کرانے سے معاف نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہاتھ میں دے دو، اس کے پرس میں رکھ دو،
اور اس کو بولو کہ بھائی ٹھیک ہے، اگر تم مجھے واپس کرنا ہی چاہتے ہو تو 1 مہینے کے بعد کرو، جب تک تو رکھو۔ ہاں اگر 1 مہینے کے بعد اگر ان پیسے واپس کرتی ہے تب سمجھیں گے ہاں خوشی خوشی واپس کر رہی، ورنہ اس کو کچھ بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، خود کھا سکتی ہے، خود کے والدین کو دے سکتی ہے، یا صدقہ خیرات کر سکتی ہے، کچھ بھی کر سکتی، خود سونا خرید سکتی ہے یا اپنی ضرورت کا کوئی سامان خرید سکتی۔ تو میرے دوستو، عورتوں کا حق، بیویوں کے حقوق جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، ان حقوق میں سب سے پہلا حق حق مہر ہے۔ مہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے، یہ ہر شوہر کو دینا لازمی ہے، ہر شوہر کے ذمہ لازمی ہے کہ وہ بیوی کا حق مہر ادا کرے، چاہے جتنا بھی طے کیا ہو۔ میرے دوستو، بہت سے ایسے ہیں جن کے شوہر دنیا سے گزر گئے اور انہوں نے اپنی زندگی میں مہر نہیں دیا تھا۔ میرے دوستو، چونکہ وہ نہیں دیا تھا اور بیوی نے معاف نہیں کیا ہے تو وہ ان کے حق میں قرض سمجھا جائے گا، قرض۔ بچوں کو چاہیے، بیٹوں کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں سے پوچھے کہ بھئی ابا نے کتنا مہر رکھا تھا، دیا یا نہیں دیا، پوچھے اپنی ماں سے۔ وہ ماں اگر بتائے کہ بھئی اتنا مہر رکھے تھے اور نہیں دیا تھا، تو بیٹوں کو آج چاہیے کہ وہ بیٹے اپنے باپ کی طرف سے مہر ادا کر دیں جتنا رکھا تھا۔ اور پرانے پہلے زمانے میں 40 سال 50 سال پہلے جو شادیاں ہوئی ہیں، اس زمانے میں بڑی جو بھی رقم رکھی جاتی تھی، آج کے ویلیو کے حساب سے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ 51 روپیے، 101 روپیہ مہر، 501 روپیہ مہر اس زمانے میں لوگ رکھا کرتے تھے، اور وہ بھی، لیکن جب 500 روپیے بہت بڑے تھے، جب 100 روپیے کی بہت بڑی ویلیو تھی، جب 70 روپیے 80 روپیے 300 روپیے میں 1 تولہ سونا آ جاتا تھا اس زمانے کی ویلیو کے حساب سے، تو اب جب ہم وہ رقم ادا کریں تو اتنی ہی رقم ادا کرنا ضروری ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس زمانے میں اور آج کے زمانے میں دونوں میں ویلیو کیا بنتی ہے، اتنی ویلیو کے حساب سے آج رقم ادا کر دے۔ جب کسی نے 100 روپیے اگر مہر رکھے تھے تو 100 روپیہ آج کتنے بنتے ہیں، تو ایک اس کے اندازے سے ایک ویلیو نکال لو اس کی، اور اتنی رقم اپنی ماں کو دے دو کہ بھئی ابا کی طرف سے جو مہر رکھا گیا تھا وہ آپ کے حوالے۔ اور اگر ادا نہیں کیا گیا تو کم سے کم اتنی گزارش ضرور کرو کہ بھئی معاف کر دو اپنی دل کی خوشی کے ساتھ۔ اگر معاف نہیں کریں گے تو پھر قیامت میں ادا کرنا پڑے گا۔ وہ قرض ہے، وہ کسی بھی حال میں معاف نہیں ہوگا، قیامت میں ادا ہوگا۔ شوہر کے سامنے بیوی آ کے کھڑے ہو جائے گی کہ اس نے میرا مہر رکھا تھا، ادا نہیں کیا۔ اب وہاں تو پیسے چلیں گے نہیں، وہاں کوئی کرنسی نہیں چلتی، وہاں کرنسی چلے گی صرف عبادت کی۔ وہاں یہ ہوگا کہ بھئی ٹھیک ہے نیکیاں دے دو، کرنسی کے بدلے وہاں نیکیاں دینا پڑے گا، اور اگر نیکیاں نہیں ہیں تو پھر سامنے والے کے گناہ ٹرانسفر کر لینے پڑیں گے۔ ٹھیک ہے آپ کے گناہ ہمیں واپس کرو، ہمیں دے دو۔ میرے دوستو، اس لیے حق مہر اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے۔ عورت کا سب سے پہلا حق جو عورت کا مرد پہ واجب ہوتا ہے وہ ہے مہر کا حق، اس کو فوری ادا کر دیا جائے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، زبانی حق مہر جو لکھا جاتا ہے کتابوں کے اندر کہ اتنا دے رہے ہیں، کوئی ادھار رکھتا ہے نقد دے دیتے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ مہر عورت کا حق ہے، عورت کے والدین کا بھی حق نہیں، عورت کے سسرال والوں میں سے بھی کسی کا حق نہیں ہے۔ اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ جب شوہر مہر کی رقم ادا کرے تو خاموش لے لے۔ عورتوں کی باتوں میں آ کے یہ مت سمجھے کہ بھئی انہوں مہر دے رہے، اب رکھتے کی نہیں رکھتے کی میرے کو، کہیں چھوڑ دیں گے، کہیں طلاق دے دیں۔ بھئی تمہیں مہر دیا جا رہا ہے، اللہ کے حکم پہ دیا جا رہا ہے، اس میں چھوڑنے اڑنے کی بات کہاں سے آ گئی؟ یہ تو آپ کا احترام ہے، یہ آپ کی عزت ہے، شرافت ہے، جو مہر آپ کو دیا جا رہا ہے۔ اس میں چھوڑنے اڑنے کا مطلب ہرگز نہیں ہے۔ جب دیا جائے تو لے لیا جائے، اور جب مہر باندھا جائے، اگر ادھار رکھ رہے ہیں تو میرے دوستو دینے کی نیت سے ادھار رکھیے،
اگر دینے کی نیت سے اگر کوئی ادھار نہیں رکھتا ہے اور زندگی میں مہر ادا نہیں کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن وہ اللہ کے سامنے ایسے پیش ہوگا جیسے زنا کرنے والا، جیسے زانی آدمی، زنا کرنے والا آدمی، بدکار آدمی اللہ کے روبرو پیش ہوگا، ایسے ہی وہ شوہر بھی پیش ہوگا جس نے اپنے بیوی کا مہر ادا نہیں کیا، جان بوجھ کے اس نے مہر ادا نہیں کیا، ٹال مٹول کر دیا، وہ بھی ایسے ہی اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، سب سے پہلا بیوی پہ جو حق بنتا ہے وہ ہے مہر کا حق۔ اتنا ہی رکھا جائے جتنی حیثیت ہے، حد سے زیادہ بڑھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں اتنے لاکھ رکھوں گا فلاں، جتنی حیثیت ہے اتنی رکھو، جتنے آسانی سے دے سکتے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کے مہر خوشی خوشی دے دو، خوشی خوشی۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، اگر وہ تمہیں کسی چیز سے راضی ہو جاتے ہیں، مہر معاف کر دیتے ہیں، پورا مہر معاف کر دیتے ہیں یا تھوڑا مہر معاف کر، جتنا بھی اگر خوشی خوشی معاف کرتے ہیں تو معاف ہو جائے گا، لیکن زبردستی یا دباؤ میں اگر معاف کریں گے تو معاف نہیں ہوگا۔ تو میرے دوستو، بیوی کا سب سے پہلا حق مہر، دوسرا حق سکنا یعنی رہائش، گھر دینا، انشاءاللہ اس ٹاپک پہ آئندہ جمعہ گفتگو ہوگی۔ اور تیسرا جو حق ہے وہ ہے نفقہ، اس کا خرچہ اٹھانا۔ یہ تین حقوق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے متعین کیے ہیں۔ پہلا حق مہر ہے، اس سے متعلق آپ نے تفصیل سنی، بقیہ انشاءاللہ آئندہ بیان کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور معاشرے میں پھیلی برائیوں کو ختم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہر ایک کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔